پیدا ہونے دینا، اور میرا رب کہہ رہا ہے این یردک بخیر، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کمبخت کی گود میں پالا، کیا کمال ہے میرے رب، اس کی گود میں پالا، اور وہ کہتا ہے اے مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا، انہو قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہی قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی ایک معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا، یہ کیا کرے گا، چھوڑو گھر۔ اللہ نے کہا فرعون تیری گود میں پا، تیرے گھروں روٹی کھا کے تینوں قتل کرے گا۔ تو اللہ پاک یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، ان الامر کلہ للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ مخلوق ہو، خلق ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، رینگتا ہو، چلتا ہو، اڑتا ہو، تیرتا ہو، ڈستا ہو، کاٹتا ہو، پھاڑتا ہو، سب اللہ کی مٹھی میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں آج کفر سے؟ کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور 3,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ہے ایمان لانے کے بعد، تو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ ان کے قریب کھڑے تھے ثابت بن اکرم انصاری، وہ جنگ بدر کے شریک تھے، وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں بھائی ڈر گیا ہوں۔ کہا ابو ہریرہ ما شہدت معانا بدرا، تو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ڈرتا۔ انا لا ننصر بالکثرت، ہم زیادہ کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ 313 نے ہتھوں نے 1,000 کے منہ پھیر دیے، کب ہم ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کون تھے وہ؟ کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا، کہ میرے ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن کے اللہ قبر روشن کرے، کیا پیارا شعر کہہ گیا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کی آشنائی تھی، دوستی تھی، چاہ تھی۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے بدر میں پکارا، فاستجاب لکم، فوراً میں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ختم قرآن پر بیت اللہ میں 25-30 لاکھ آدمی اکٹھے وطر میں، اس میں تراویح کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، رو رو رو، سب کے کرتے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر دعا نہیں جاتی، کہ یہاں سے نیچے جو وجود ہے وہ اللہ کا باقی ہے، تو اوپر دعا کیسے جائے؟ کہ تم نے مجھے پکارا اور ہم نے فوراً لبیک کہا،
اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور مبارک ہو 1000 کافر ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جبریل کہنے لگے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات پر جب قبضہ ہے، وہ نفع دے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دے گا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ عزت دے گا تو کوئی ذل، وتعز من تشاء قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے پیروں کے نیچے سے تخت نکال لے پھر اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز کا قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات لمبی ہو رہی ہے، چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن چھوٹا ہو رہا ہے، لمبا کر کے دکھاؤ۔ وہ جی ہمارا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دن کو ذرا 2 گھنٹے اور بڑھا دیا جائے، سردیوں میں بھی کر کے دکھاؤ۔ نہیں، وہ کہتا میں رات کو لمبا کر رہا ہوں، تولج اللیل فی النہار، میں دن کو اب لمبا کر رہا ہوں، تولج النہار فی اللیل، تم اس کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی ذہن سازی ہے۔ پہلے اس پہ آؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ایک اور طرح کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں چیلنج ہے، پہلوں میں خبر ہے، اس میں چیلنج ہے۔ کس نے بنائے ہیں زمین آسمان؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں سے پانی کیسے اتر آتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس سے درخت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں پھل کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں سے آم نکل آئے۔ ہمارا علاقہ آم کے باغوں کا ہے، ہمارا اپنا بھی باغ ہے، تو اس میں سے آم نکل آئے اور وہ میٹھا بھی ہو، پیلا بھی ہو، مزے کا بھی ہو۔ یہ لکڑی کو ذرا چکھ کے دیکھو، بدلا چکا مار کے دیکھو، آمدی لکڑ نو پتہ لگ جائے گا کوڑی زار ہوندی۔ تو اس میں سے میٹھا کس نے نکالا؟ کریلے کی بیل پھیکی ہوتی، اس میں سے کڑوا کریلا کس نے نکالا؟ اتنا سا بیج تربوز کا ہوتا ہے، اتنا بڑا تربوز کون نکالتا ہے؟ اس میں سرخ رنگ کون بھرتا ہے؟ خربوزے میں سفید رنگ کون بھرتا ہے؟ آم میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ گلاب کو حسن کون دیتا ہے؟ اسے سرخ جوڑا کون پہناتا ہے؟ چنبیلی کو سفید جوڑا کون پہناتا ہے؟ چھوٹی سی بیل پر انگوروں کے گچھے کون لگاتا ہے؟ ایک ایک گچھے کا سائز الگ اور ذائقہ الگ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ہے کوئی بادلوں سے پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ درخت باغات ہے کوئی اللہ کے سوا نکالنے والا؟ پھر آگے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے انسان کے اوپر، ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، پھر ایک زوردار آواز آتی ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، منہ سے تو کہتے ہو کہ ہاں تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟
کیوں جھوٹ پہ کاروبار چل رہے ہیں، کیوں سود پہ کاروبار چل رہے ہیں، کیوں شراب کے اڈے چل رہے ہیں، کیوں زنا کے اڈے چل رہے ہیں، کیوں آپس کی لڑائیوں اور نفرتوں کے بازار گرم ہے، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی۔ تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، تم پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہے ہو تو تمہارا یہی حال، تم پہ دشمن مسلط ہوں گے، کافر مسلط ہوں گے، اپنے بھی تمہیں مارنے والے ہوں گے اور غیر بھی مارنے والے ہوں گے۔ یہ قرآن کا یہ ذہن ہے کہ سب کچھ اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اور کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین پہ تم آرام سے بیٹھے ہو، کس نے تمہیں یہ دی ہے؟ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور گھومنے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کب کپاتے ہوئے کب یوں جاتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتی ہوئی یوں آتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ زمین کو سیدھا کر دے تو پوری دنیا میں ایک ہی موسم ہو جائے گا۔ تو یہ اس زمین کو یوں ہلانا، پھر یوں ہلانا، پھر 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلانا، سال کے 365 دن بنانا، یہ امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین تمہیں 24,000 کلومیٹر کی سواری پر بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑ رہی ہے، اور ہم سب، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجعل خلالہا انہارا، دریا کون بہاتا ہے؟ یہ راوی، یہ ستلج، یہ پنجاب، یہ بیاس، یہ سندھ، یہ جہلم، یہ نیلم، یہ کون بہاتا ہے؟ وجعل خلالہا انہارا وجعل لہا رواسی، اور یہ پہاڑ کون گاڑتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ پھر اللہ کہتا بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرہم لا یعلمون، پھر تم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں یاد کوئی نہیں۔ وہ جی پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر عزت نہیں، پیسے کے بغیر روٹی نہیں، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ملتے۔ یہ بھی بھلا بات کرنے کی ہے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو میرے عزیز و نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پہلا درس ہے۔ یہ جتنا میں 1 گھنٹہ بولا ہوں، یہ اس لا الہ الا اللہ کو بولا ہوں کہ یہ دلوں میں اتارو کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک تن کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا، اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ یہ کپڑا پتہ نہیں کس مل میں بنا، اب میرے قبضے میں آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا میرا اللہ نہیں ہے، وہ ایک تنکے سے لے کر جبریل تک اس کے مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ افریقہ جانا ہوا نا چلے کے لیے، تو جنگلوں میں سے گزر ہوا، تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد آئی، یا اللہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا۔ یہاں تو جنگل ہیں ہی کوئی نہیں، جنگل تو وہاں ہے، دیکھ کے ہیبت آتی ہے۔ اچھا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں کہ یہ دیکھو ایک پتا بھی گر رہا ہے، وہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی، تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے چھپے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، خشک تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کی کتاب میں ہے۔
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا کیا کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی سارے اس کے سامنے نہیں جھکتے، حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو اندر سے گالیاں دیتے ہیں، باہر سر سر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان سے ہمیں ملنے والا ہے۔ اگر یہی ذہن اوپر چلا جائے کہ نہیں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ساری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی، جھوٹ نکل جائے گا، سچ آ جائے گا، زنا نکل جائے گا، نکاح آ جائے گا، شراب نکل جائے گی، شربت آ جائے گا، حرام نکل جائے گا، حلال آ جائے گا، ظلم نکل جائے گا، انصاف آ جائے گا، نفرت نکل جائے گی، محبت آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سب کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ تے چٹ پٹ میں دو نفل پڑھا تو میں ہر شے میرے اگو آ جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے مانگنے کے بعد اور اللہ کے یہ کہنے کے بعد کہ میں نے قبول کر لی ہے، کتنے عرصے بعد فرعون غرق ہوا؟ 25 سال۔ 25 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، مانگو گے تو دے گا۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، اوئے ہوئے ہوئے، کون یہ بک رہا ہے کہ میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں؟ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ، کون یہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی اللہ نے کھولا نہیں؟ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، او میرا بندہ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں اندھیرے میں اجالے میں تجھے چھپا لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہوں، پھر بھی تو بے غیرت بن کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، جوان بیٹھے ہو، اللہ کو دوست بناؤ۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب کفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس سارے کا ترجمہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے،
یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہ تو ریت کے سراب کی طرح ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ریت ہے نہیں نا، عربوں کو یہ آیت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سارا ریت ہی ریت ہے، کہ ریت میں جاؤ۔ میرا چونکہ دنیا میں سفر ہوا، میں نے کئی صحرا دیکھے، تو صحرا میں دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، دور تک پانی ہے، اور ریت کی کے جو ذرے چمکتے ہیں وہ پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ دیکھا تو ہے پانی پانی، دوسرا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، کہ تو مجھے روکتا ہے نا، حسد ہے تجھے، مجھے پانی سے روکتا ہے۔ اسے کہ جا اپنی جھک مار لے۔ وہ جوں جوں آگے جاتا ہے پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی بھی آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ کبحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور۔ اندھیری رات ہے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھو تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے آخرت اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر۔ اب حدیث پہ آ گیا ہوں، پہلے قرآن پہ آیا تھا، اب حدیث۔ میرا نبی کہتا ہے سنو دھیان سے، دنیا گری پڑی چیز ہے، برے بھی کھاتے ہیں اچھے بھی کھاتے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے حکمران اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے۔ ایک ہی دفعہ سارا تیل کڈے گا اناندہ چنگی طرح مروڑ کے۔ الا وان الآخرۃ اجل صادق، الا ایک سائرن ہے، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک قادر عادل یحق الحق ویبطل الباطل۔ اور آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں حق اور عادل ذات فیصلہ کرے گی، حق کو حق کر کے ظاہر کرے گا، باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے گا۔ الا، اس ایک حدیث میں جتنا الا ہے مجھے نہیں یاد کہ کسی حدیث اور میں اتنا آیا ہو۔ الا الا الا، یہ سائرن کی آواز ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو خطرے کا سائرن بجتا ہے نا، یہ الا خطرے کا سائرن ہے۔ الا ہے الا وان الدنیا عرض حاضر الا وان الآخرۃ اجل صادق الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ۔ سنو، ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار۔ سنو سنو، ساری بربادیاں جہنم میں ہیں۔ الا، عجب حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ الا سائرن، سنو، فعملوا، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ۔ اللہ آپ پہ، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بش کے سی، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے جٹ و نوکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب اللہ آپ پہ بش کے سی۔ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ تھا مہاجر، تو میں اس کو کہتا چاچا فتح، فتح محمد اس کا نام تھا، او چاچا فتح، وہ نماز پڑھی کر، او میاں صاحب بخشو تا بخشو نہیں تا گاہاں تا تک دو۔ میں کہا تیرا بیڑا بڈھے تینوں پتہ بھی ہے گاہاں تا تک دو کی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اتنی اس کی منتیں کی کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ الا فعملوا وانتم من اللہ علی حذر۔ دیکھو عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، کہیں عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، ڈرتے رہنا۔ یہ سال والے ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے والے ساتھی ہیں، یہ مولانا صاحب نے سال لگایا ہے، ان کے اتنے بیرون ملک سفر ہوئے ہیں، یہ تبلیغ میں بھی یہ ایک ڈگری بن گئی ہے۔ یہ ساری ڈگریاں دھوکے کی چیز ہیں۔ اللہ راضی ہوا اور
اس کی رضا پہ موت آئی تو اب موج ہے۔ وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ رحیم ذات ہے، انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا، لیکن کچھ حیا ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے۔ اس نے آنکھ دی کہ حلال دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اس سے حرام دیکھو۔ اور کبھی آنکھ میں کوئی تیر نہیں لگا کہ تو حرام دیکھتا ہے۔ سارا دن آنکھیں زنا کرتی ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ نے سننے کے لیے فون، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 26 کروڑ بلب۔ میں کہتا ہوں ویسے اس کا نام ہے آئی ریسیپٹر، تو وہ آئی ریسیپٹر ایک اصطلاحی لفظ ہے، انگلش کا ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بلب۔ 26 کروڑ بلب اللہ نے لگائے ہیں، اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل سے جوڑا ہے۔ کتنی بھائی بولو؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل ہوں تو ان کو گزارنے کے لیے یہ مسجد بھی کافی نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ اور میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ ان 13 لاکھ کیبل کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے، سینٹی میٹر بھی نہیں، 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزار کر دماغ میں پہنچاتا ہے۔ میں سپارکنگ نہیں ہوتی، وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر انہیں آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جائے تو تجھے مینوں پٹھے نظر آؤ، میں تمہیں پٹھا نظر آؤں۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی آن ہے۔ اس نے کان دی، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، یعنی 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں۔ سارا دن غلط سنتے ہیں، اللہ نے کبھی کانوں کو نہیں پھاڑا، ریمائنڈر دے دیا ہے کہ یاد کر، یہ 2 لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہوں تو کتنا بل آئے گا؟ ہر پردہ ایک فون ہے، ہر پردہ ایک فون ہے۔ اور اللہ اس کو کیسے، یہ زبان بول رہی ہے، کیوں بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہے، وہ تو نہیں بولتی، کیوں بول رہی ہے؟ 1.5 انچ کی زبان ہے، اس میں ذائقہ کیسے محسوس ہوتا؟ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ پھیکا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا، یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ سوچو تو صحیح اللہ کی قدرت کو، اسی جو کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وہ تمہارے اندر بھی دکھاؤں۔ اور 32 دانتوں میں زبان ہے اور کٹنے نہیں دیتا، کیا کمال ہے؟ کتنے قریب سے دانت گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی قدرت یاد کرانے کے لیے دانتوں میں زبان آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے ہائے، وہ سارے کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ دانتوں کو قابو نہ کرے اور زبان کو قابو نہ کرے تو ہم تو اپنے دانتوں سے لہو لہان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا قربان۔ یہ ٹپ ہے، اس میں نمکین ذائقے کو چکھنے کی ہے صلاحیت، درمیان میں میٹھے کو چکھنے کی صلاحیت ہے، سب سے آخر میں کڑوے کو چکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہاں کڑوی گولی لگاؤ نہیں پتہ چلے گا۔ تو ہم لوگ یہ ڈاکٹروں کی گولیاں ساری کوڑیاں ہی ہوندی ہیں، نسخے بھی کوڑے ہوندے ہیں، ایڈے وڈے فیساں، تو وہ لوگ گولی کو ادھر رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، وہیں تو کڑوے چکھنے کا ذائقہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، تو ایک دم سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آگے رکھ کے پانی سے نکلو، محسوس نہیں ہوگا، جو یہاں رکھو گے تو فوراً ہی کڑوا ہو جائے گا۔ کیا اس کے نظام ہے؟ کھانا چکھنا ہوتا ہے عورتوں نے تو نمک چکھنا ہوتا ہے، مرچ چکھنی ہوتی ہے، تو یہاں میں تھوڑا سا ایسے، اگر وہ یہ چکھنے کا
ذائقہ اللہ تعالیٰ آخر میں لگا تھا تو پکاؤن والی تو سارا شورا پی جاندی. یہاں رکھا یہاں